نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، آمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، آمین۔ دمد مرشدی متقی مفتی اعظم می زنم۔ آمین۔ آئیے اللہ کی توفیق کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جلسہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس کے سجانے والوں کو اور اس میں حاضر ہونے والوں کو بہترین صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کے رب کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اب آقا کی ساری دنیا ہے، کس کی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا، آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، یہ چاند سورج ستارے کوئی چیز میں پیدا نہ کرتا، ان پہاڑوں کو میں نہیں بناتا اگر اے محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا۔ اور خود فرماتا ہے اللہ، حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میری مشیت ہوئی کہ میرا تعارف عام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَبَعَثْتُ نَبِيًّا وَبُرْحَانًا، تو میں نے اپنے نبی کو، کون سے نبی کو؟ میں نے اپنے محمد کو دنیا میں اپنی دلیل بنا کر بھیجا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پیدا کیا۔ اب محمد کو بنانا مقصود ہوا تو یہ زمین بنائی، آسمان بنائی، چاند سورج ستارے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ جنت میرے آقا کی، بے شک، کیونکہ جنت کو بھی میرے آقا کے لیے بنایا۔ بے شک۔ دوزخ، حضرات محترم، جو اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو محبت کرتے ہیں آقا سے وہ جنت میں جائیں بے گے۔ شک۔ اب محبت کیسے کی جائے، محبت کرنے سے کیا ملے گا؟ تو آؤ میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ کون ہیں؟ یہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں
جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی بے شک سبحان اللہ اور اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کو جنت کی بشارت دے دیں تو یہ بتائیے کوئی اسے دوزخی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ جسے اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تو جنتی ہے تو کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے دوزخ ثابت کر دے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول نے سعد ابن ابی وقاص کے لیے کہا اے سعد تم جنتی ہو، اب یہ بتاؤ سعد سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ایسا گناہ سعد سے ہو سکتا ہے جس پر کہ ان پر جہنم لازم آئے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرات محترم، یہ سعد ابن ابی وقاص جب ایمان قبول کر کے اپنی ماں کے پاس آئے، محمد کا چہرہ دیکھا، محمد کا کلمہ پڑھا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لو، آپ کا چہرہ انور کیا چہرہ ہے، آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھوں تو دیکھنے کو من کرتا ہے، آپ کے چہرے سے نظر میری ہٹتی نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، مشرف با اسلام کر لیجئے۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے اپنی ماں کے پاس آئے تو ماں نے کہا تو یہ کیسا دین لے کر کے آ گئے؟ میں اس دین کو نہیں مانتی۔ وہ محمد جس نے ہمارے خداؤں پر لعنت بھجوائی ہے، تو اسی محمد کا دین قبول کر کے آ گیا؟ اس دین کو تجھے چھوڑنا ہوگا ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اب سنیں، تیار ہیں آپ حضرات؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جناب حضرت سعد نے فرمایا تو ماں یہ فیصلہ ہو گیا، میں نے اب محمد کو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے ان کے دین کو ترک نہیں کرنا ہے۔ ماں نے جب یہ دیکھا غصہ آ گیا، کہنے لگی اے سعد مجھے قسم ہے کائنات بنانے والے کی، مجھے لات و منات و عزا کی قسم ہے کہ جب تک تو محمد کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، ایک دن، 2 دن، 3 دن کھانا نہیں کھا رہی ہے ماں۔ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کسی طرح لوگوں نے آ کر حضرت سعد کو جھنجھوڑا، اوے تیری ماں مر جائے گی، تیری ماں بھوک سے ہلاک ہو جائے گی، قیامت تک لوگ تیرا نام بڑے غلط طریقے سے لیں گے۔ کیسا بندہ تھا جس کی وجہ سے ماں نے خودکشی کر لی، ماں بھوکی مر گئی، جا ماں کو راضی کر۔ ماں کے پاس آئے، او میری ماں یہ بھوک ہڑتال چھوڑ دے۔ ماں نے کہا میرا ایک شکن کا تیز زندہ ہے، تو محمد کو چھوڑ دے، میں بھوک ہڑتال چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ بولے اچھا ماں تیرا آخری فیصلہ؟ بولے ہاں میرا آخری فیصلہ۔ بولے او میری ماں تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لے، یہ تو تیری ایک زندگی ہے، یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا فواللہ ما ترکت حبیبی محمدا۔ او میری ماں یہ تو تیری ایک زندگی ہے، یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ اللہ تجھے 100 جانیں عطا کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لو کانت لک الف نفس، تیرے لیے 1000 زندگیاں ہوں، 1000 جانیں ہوں، تو ایک ایک کر کے مر جائے، اللہ کی قسم میں اپنے محبوب محمد کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم جشن غوث الورا۔ سبحان آقا کے چہرے سے اتنی محبت ہو گئی کہ اب دنیا چھوٹ جائے، موت آ جائے گوارا ہے، مگر آقا کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ مگر محبت کا صلہ بھی تو ملتا ہے، اگر ہم محبت کریں گے تو ہمیں بھی صلہ ملے گا۔ میں نے آیت پڑھی نا محمد الرسول اللہ، سنیں اور تم بھی اپنے دلوں میں حضور کی محبتوں کو جگاؤ، کیا صلہ ملے گا۔ دیکھو جناب سعد بن ابی وقاص کو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر فرمائے یا رسول اللہ
میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، اس نے خود کو آپ کے ساتھ رکھا، وہ مقابلے میں آپ کے ساتھ نہ آتی۔ یا نبی اللہ، یہ کائنات کی ساری چیزیں، ساری دنیا، ساری شیں چھوڑ دیتا، ماں کو کبھی نہ چھوڑتا، پر اس کی بدبختی تھی حضور کہ اس نے دو میں سے ایک کو چننے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے کہا یا مجھے چن یا محمد کو چن۔ آقا، میں نے ماں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ گئی، ماں کو میں نے چھوڑ دیا، کہیں میں قیامت کے دن پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے سعد، اگر تم نے میری محبت میں اپنی ماں کو چھوڑا ہے تو کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کیا صلہ ملا محبت کا واہ واہ واہ، کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہو۔ بہت اچھا۔ مگر ماں باپ کو ایسے چھوڑنا جائز نہیں، وہ ماں باپ کہ جو محمد کے دین سے دور کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی تو آئے گا نا، مگر میرا ٹاپک یہاں والدین نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ آج لوگوں نے ماں والدین کو اس حال میں رکھا ہے کہ انہیں گھر سے نکال دینے کا بالکل پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری قوم کے نوجوان حضرات محترم بوڑھے باپوں کو ستاتے ہیں، بوڑھی ماؤں کو ستاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اف تک نہیں کہنے کا حضرات محترم قرآن میں حکم ہے بے شک، کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف تک نہ کرو۔ مگر جو ماں باپ محمد کے دین سے دور کریں انہیں چھوڑنا بھی جائز ہے۔ بے شک، صلہ محبت کا یہ ملتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ایک حدیث پاک ہے کہ تم میں سے جب تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اپنی مال تجارت، اپنے مالوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بناؤ۔ بے شک، بے شک، پتہ چلا ماں باپ سے زیادہ اور دوست و احباب سے زیادہ، تمام چیزوں مال و زر سے زیادہ حضرات محترم رسول کو محبوب بنانا ہوگا۔ اپنی زندگی میں، اپنے کلچر میں محبوب کو اپنانا ہوگا، محمد کو شامل کرنا ہوگا۔ اگر تم سننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کس شان سے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو سنو میرے آقا کی شان۔ میں آقا کی شان تمہیں آج بتاؤں گا، سنو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آقا مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ بے شک، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس پورے واقعے میں آپ اندازہ لگانا کہ کیا شان اللہ نے محمد کو دی۔ مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار مجھے اشارہ دیں کہ تم سننا چاہتے ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ، میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے غلام جناب صدیق اکبر کی معیت میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ، ایک کٹیا کے قریب سے میرا نبی گزرے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اندر جا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو وہ لے کے آ جا۔ جناب ابو بکر صدیق جس وقت اندر گئے، اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا ہے، ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، غربت کی تصویر نظر آتی ہے، پاس میں ایک بیمار بکری بندھی ہے، گھر میں کوئی زیادہ خاص ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بڑھیا، ہم مسافر ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو وہ دے دے۔ بڑھیا کہنے لگی او معزز مہمانوں، قحط سالی کا دور ہے، گھر میں ہمارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں بکریوں کا ریبڑ ہوتا ہے، اسی کے دودھ پہ ہمارا گزارا ہے، ریبڑ چرنے گیا ہے، یہ ایک بکری بیمار تھی جو ریبڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، میرا شوہر نامدار اسے چھوڑ گئے ہیں۔ میرے آقا نے جب یہ سنا فرمایا ابو بکر اس سے کہہ لے اگر یہ اجازت دیتی ہے تو ہم اس بکری کا دودھ دہہ لیتے ہیں۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए बुढ़िया तू हमें इजाजत दे, हम इस बकरी का दूध दुह लेते हैं। बुढ़िया कहने लगी, बिल्कुल क्यों नहीं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, लेकिन ये तो ऐसी बकरी है जो दूध देती ही नहीं है, ये तो बीमार बकरी है। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर इससे कहले इजाजत दे दे। उसने इजाजत दे दी। फरमाया अंदर से कोई बर्तन लेके आ। अंदर गई, एक लकड़ी का बड़ा सा प्याला लेके आई। मेरे आका ने अपने मुकद्दस हाथों को बकरी के थनों पर फेरा। जब दूध दुहा गया वो प्याला दूध से लबालब भर गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। शान देखें, शान मेरे आका की। वो प्याला दूध से लबालब भर गया। मेरे आका ने भी नोश फरमाया, जनाबे सिद्दीक ने भी नोश फरमाया। अभी भी प्याला खत्म नहीं हुआ। मेरे आका उस भरे हुए प्याले को छोड़कर आगे बढ़ गए। अब जिस घड़ी शाम हुई, इस बूढ़ी औरत का शोहर, इस बूढ़ी औरत का नाम उम्मे माबद है, इसके शोहर का नाम अबू माबद है। जिस घड़ी शाम हुई अबू माबद घर आया। घर आकर क्या देखता है, अजीब अजीब कैफियत है। आज घर में आंगन खुशबूदार खुशबूदार महकता महकता लग रहा है। कहने लगा आज घर कुछ बदला बदला लगता है। अंदर गया, उसे एक दूध का प्याला नजर आया। कहने लगा, ए बुढ़िया, ए मेरी ज़ौजा, ये प्याला दूध का किधर से आया है? कहने लगी ये इस बकरी का दूध है। कहा, ए मेरी बुढ़िया, ए शरीके हयात, कहत साली का दौर है, पूरे रेबड़ से भी इतना दूध नहीं निकलता है जितना तू एक बकरी का बता रही है। कहने लगी ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये इस बकरी का कमाल नहीं है। घर में दो करीम मेहमान आए थे, ये उनका कमाल है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार दिल में रखने वालों, सुनो सुनो, इस महफिल को सजाने वालों, नबी का प्यार दिल में रखने वालों, सुनो सुनो। ये कहने लगा, ए मेरी शरीके हयात, ये कौन आया था? इसका नाम क्या था? इसका आता पता क्या था? कौन किधर से आया था? इसका नाम तो बता दे मुझे, इसका एड्रेस तो बता दे मुझे। कहने लगी, हाय अफसोस, मैं मेहमानों का नाम तो पूछ ही नहीं सकी। जब मैंने नाम नहीं पूछा तो मैंने एड्रेस कैसे पूछा होगा? मुझे नाम मालूम नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन अगर कहते हो तो हुलिया बता देती हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बता दूं नबी का हुलिया कैसे थे? नबी सुनना चाहेंगे? मैं चल के कहीं या रसूल अल्लाह। बस मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। नबी का हुलिया बता करके मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे मेहमान हजरात बहुत हैं। ये मुझे हुक्म हुआ कि आप थोड़ी देर बोलना, इसलिए मैं आप लोगों की मोहब्बत में आ गया। मैं आप नबी का हुलिया बताऊं तुम्हें, मगर हुलिया सुनकर खामोश ना रहें। तुम जो मुंहों को तक रहे हो यार, बैठे बैठे सुभान अल्लाह तो बोल दो। जिस नबी की महफिल है उसका हुलिया बयान हो रहा हो, और फिर एक सुन्नी मुसलमान जो आका का गुलाम हो अगर हुलिया सुन के भी खामोश रहेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। मैं हुलिया बयान करता हूँ नबी का। कहने लगी, ओ मेरे सरताज, राइतु रजुलन ज़ाहिरल वदात मलीकल वजह हसनल खल्क़ि लम तदिबहु सजलन वलम तुदिर बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम। माशाअल्लाह, सुभान। चल के कहो सुभान अल्लाह। फी ऐनैहि ताजुन व फी अस्फारिहि वतफुन व फी उनुकिहि सतउन व फी लिहियतिहि कसादा। सुभान अल्लाह। अहवलो व कुहलो असज्जो अकरनो इदा तकल्लम फअलैहि मक़ाम
وَإِذَا سَمَتَ وَسَكَتَ كَمَالًا قسیم وسیم نسیم جسیم لا بالطویل ولا بالقصیر۔ او میرے سرتاج میں تجھے کیا بتاؤں، رأیت رجلا ظاہر الوداعت، میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ظاہر میں بڑا خوبصورت تھا، سبحان اللہ، ملیخ الوجہ، اس کا حسن ملیخی تھا، حسن الخلقی، اس کی بناوٹ جو تھی وہ اتنی حسین و جمیل تھی، گویا اسے ایک بار دیکھوں تو دل کرتا میں اسے دیکھتی ہی رہوں، دیکھتی ہی رہوں۔ ماشاءاللہ، بہت کہنے لگی او میرے سرتاج میں تجھے کیا بتاؤں، نہ تو اس کی گردن اتنی لمبی تھی جو بری لگے، نہ اتنی چھوٹی تھی جو بھدی لگے، درمیانی گردن والا بندہ تھا۔ اے میرے سرتاج فی عینیہ داج، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، سبحان اللہ، وفی عنقہ ستم، اس کی گردن چاندی کی طرح چمک رہی تھی، وفی اسفارہ وطف، اس کی بھویں بڑی لمبی گھنی تھی، وفی لحیتہ کسادہ، اس کی داڑھی بڑی لمبی گھنی تھی۔ یہ میرے نبی کا حلیہ بیان ہو رہا ہے۔ کہنے لگی او میرے سرتاج میں تجھے کیا بتاؤں، نہ تو اس کا قد اتنا لمبا تھا جو برا لگے، نہ اتنا چھوٹا تھا جو بھدا لگے، درمیانے قد والا بندہ تھا، جب وہ دور سے آتا تو بھی حسین لگتا، میرے سرتاج جب وہ میرے قریب آیا تو اور بھی زیادہ حسین لگنے لگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، جب وہ دور سے آتا تو بھی حسین لگتا، اور جب وہ میرے قریب آیا تو اور بھی زیادہ حسین و جمیل لگنے لگا۔ نبی کی گفتار کا عالم، نبی کی رفتار کا عالم ایسا تھا کہ جو بھی انہیں دیکھ لیتا تھا دیوانہ ہو جاتا۔ سنانے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ، مگر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ میں نے جو کہا ہے، آپ لوگوں نے جو سنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھ لیں ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔